السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے مرزا سلامت علی دبیر اور جمیل مظہری کی مرثیہ گوئی کے حوالے سے اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں۔ ساتھیوں، یہاں پر ایک بات عرض کرنی تھی کہ ہم نے جو لائیو کلاس شروع کروانے کا سوچا تھا اور لائیو کلاس تقریباً کل شروع ہوتے ہوتے جو رہ گئی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکی اور آئندہ کچھ دنوں تک ابھی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ابھی ٹھنڈ کی وجہ سے موسم جب تک خراب رہے گا تب تک ہمیں نیٹ ورک کی دقت کا سامنا یوں ہی کرنا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی جو لائیو کلاس ہونی تھی وہ نہیں ہو سکیں گی۔ گرچہ میں نے لائیو کلاس کے لیے ایک بار کہا اور آپ سب لوگ حاضر ہوئے لائیو کلاس کے لیے، اپنی مصروفیات میں سے آپ نے کلاس کے لیے وقت نکالا، اس سے بہت مجھے موٹیویشن ملا۔ آپ لوگوں کے آنے سے بہت میری حوصلہ افزائی ہوئی، لیکن اس کے لیے بہت معذرت کی کلاس نہیں ہو سکی اور پھر بالآخر آپ کو ریکارڈڈ کلاس ہی دیکھنی پڑی، اور اسی طرح کچھ اور دنوں تک ہی ہمیں ریکارڈڈ کلاس ہی دیکھنی پڑیں گی، کیونکہ نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے کلاس لائیو ہونا ممکن نہیں ہے ابھی۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یہ مصرع کس کا ہے؟ جواب ہے یہ مصرع جو ہے مرزا دبیر کا ہے۔ مرزا دبیر کا اصل نام جو ہے یہ مرزا سلامت علی تھا اور تخلص ان کا جو تھا یہ دبیر تھا۔ اگلا سوال ہے مرزا دبیر کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا مرزا دبیر دہلی میں پیدا ہوئے۔ دبیر جو ہے یہ محلہ بلی مارا متصل جو ہے لال ڈگی دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے مرزا دبیر کا انتقال کب و کہاں ہوا؟ جواب ہو جائے گا مرزا دبیر کا انتقال جو ہے یہ 1875 میں لکھنؤ میں ہوا تھا۔ مرزا دبیر جو ہے یہ دہلی میں 1803 میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال جو ہے لکھنؤ میں 1875 میں ہوا تھا، اور ان کا سال ولادت جو ہے یہ بخت دبیر سے ان کا سال ولادت معلوم ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے مرزا دبیر کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہے مرزا دبیر کے والد کا نام جو ہے یہ مرزا غلام حسین تھا۔ مرزا دبیر کا جو آباء و اجداد کا جو ان کا وطن تھا یہ شیراز ایران تھا، اور دبیر کے جو جد اعلیٰ تھے ملا اہل شیرازی مصنف مثنوی سحر ہلال کے، یہ برادر عینی ملا ہاشم شیرازی تھے، یعنی یہ دونوں بھائی تھے، ملا اہل شیرازی اور برادر ان کے تھے جو وہ عینی ملا ہاشم شیرازی۔ اگلا سوال ہے مرزا دبیر کے استاد کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا مرزا دبیر کے استاد کا نام جو تھا یہ میر مظفر حسین ضمیر تھا۔ دبیر جو ہے یہ 7 برس کی عمر میں ہی دہلی سے لکھنؤ چلے آئے تھے اپنے والدین کے ساتھ، اور محلہ نخاس کے مکان میں رہنے لگے تھے، اور مرزا دبیر جو ہے ان کے استاد یعنی درسی تعلیم کے استاد جو تھے وہ مولوی ضامن علی، مولوی مرزا قاسم علی، ملا مہدی مجتہد مازندانی، مولوی فدا علی اخباری تھے، اور جو شاعری کے ان کے استاد تھے یہ میر مظفر حسین ضمیر تھے۔ ان ضمیر نے ہی مرزا سلامت علی کا تخلص جو ہے یہ دبیر تجویز فرما کر کہا تھا کہ میر دبیر ان روشن ضمیر مخفف و مجدد نماند،
اور پھر یہ مسکرا کر فرمایا تھا کہ صاحبزادے میں نے اپنے نفس و نام پر تم کو مقدم کر دیا کہ اس مشہور جملہ میں دبیر اول اور ضمیر بات کو ہے۔ اگلا سوال ہے، ضمیر فخراً اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ جواب ہو جائے گا، ضمیر فخراً اپنے آپ کو استاد دبیر کہتے تھے، یعنی میر مظفر حسین ضمیر جو تھے ان کو مرزا سلامت علی دبیر کا استاد ہونے میں بہت فخر ہوتا تھا۔ یہ کہتے تھے اپنے ایک شعر میں یوں کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ شہرہ تھا ضمیر آیا ہے، اب کہتے ہیں استاد دبیر آیا ہے، یعنی انہیں کتنا فخر ہوتا تھا کہ میں کس کا استاد ہوں۔ اگلا سوال ہے، دبیر نے کتنے برس کی عمر سے مرثیہ کہنا شروع کیا؟ جواب ہو جائے گا، دبیر نے 12 برس کی عمر سے مرثیہ کہنا شروع کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، دبیر نے کہاں کہاں کی مجلسوں میں مرثیے پڑھے؟ جواب ہو جائے گا، دبیر نے سیتا پور، لکھنؤ، بنارس، الہ آباد، فیض آباد اور عظیم آباد کی مجلسوں میں مرثیے پڑھے تھے انہوں نے۔ اگلا سوال ہے، مرزا دبیر نے عظیم آباد کا پہلا سفر کب کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا، مرزا دبیر نے عظیم آباد کا پہلا سفر جو کیا تھا انہوں نے 1859 میں کیا تھا۔ جب تک لکھنؤ کی سلطنت قائم رہی دبیر ملک اودھ سے یعنی لکھنؤ کے علاقے سے کہیں باہر نہیں گئے، حالانکہ باہر سے بہت بلاوے آئے مگر انہوں نے ہمیشہ انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے جب عظیم آباد کا پہلا سفر کیا تو پہلے انہوں نے نواب جعفر حسین خان فیض کی استدعا پر 1859 میں یہ پہلا سفر کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مرزا دبیر نے کس کی تاریخ وفات کہی تھی؟ جواب ہو جائے گا، مرزا دبیر نے میر انیس کی تاریخ وفات کہی تھی۔ انہوں نے ان کی تاریخ وفات کہی تھی اور اسے میر باقر تاج کے امام باڑہ کی مجلس میں پڑھا تھا۔ اگلا سوال ہے، دبیر نے کلکتہ کا سفر کس غرض سے کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا، دبیر نے کلکتہ کا سفر آنکھوں کے علاج کی غرض سے کیا تھا۔ دبیر واجد علی شاہ کے بلاوے پر 1874 میں انہوں نے کلکتہ کا سفر کیا تھا، وہ بھی آنکھوں کے علاج کی غرض سے۔ اگلا سوال ہے، انیس و دبیر نے اردو رباعی نگاری کی شرم رکھ لی، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا، یہ قول جو ہے یعنی انیس و دبیر نے اردو رباعی نگاری کی شرم رکھ لی، یہ قول امداد امام اثر کا ہے۔ اگلا سوال ہے، نواب واجد علی شاہ نے دبیر کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ جواب ہو جائے گا، نواب واجد علی شاہ ایک شعر میں دبیر کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، شعر یوں ہے، میں کم سنی سے عاشق نظم دبیر ہوں، واللہ لطف شعر میں اس کے اسیر ہوں۔ یعنی یہ نواب واجد علی شاہ دبیر کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، حیات دبیر کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا، حیات دبیر کے مصنف جو ہیں یہ افضل حسین ہیں۔ اگلا سوال ہے، میر انیس مرزا دبیر کو کیا کہتے تھے؟ جواب ہو جائے گا، میر انیس مرزا دبیر کو حضرت یوسف کہتے تھے۔ دبیر کا رنگ سیاہ ہونے کی وجہ سے میر انیس انہیں حضرت یوسف کہتے تھے، اور چونکہ دبیر اور انیس کے درمیان ادبی چشمک بھی تھی اس لیے وہ انہیں کہا کرتے تھے حضرت یوسف۔ اگلا سوال ہے، کس نے دبیر کے مرثیوں کے کچھ بند پڑھ کر کہا تھا، واقعی یہ حق مرزا دبیر کا ہے، دوسرا اس راہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا؟ جواب ہو جائے گا، مرزا
دبیر کے مرثیوں کے کچھ بند پڑھ کر مرزا غالب نے یہ کہا تھا کہ واقعی یہ حق جو ہے یہ مرزا دبیر کا ہے، دوسرا اس راہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اگلا سوال ہے، خیال آفرینی، دقت پسندی، جدت استعارات، اختراع تشبیہات، شدت مبالغہ ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول جو ہے علامہ شبلی نعمانی کا ہے، یعنی یہ مرزا دبیر کے بارے میں یہ تمام ان کے شاعری کی خصوصیات بتاتے ہوئے علامہ شبلی نعمانی یہ لکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، دفتر ماتم کس کے مرثیوں کا مجموعہ ہے؟ جواب ہو جائے گا دفتر ماتم جو ہے یہ مرزا دبیر کے مرثیوں کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے، مضراب شہادت نامی مرثیہ کے مصنف کون ہے؟ جواب ہو جائے گا مضراب شہادت نامی مرثیہ کے مصنف جو ہے یہ جمیل مظہری ہیں۔ اگلا سوال ہے، جمیل مظہری کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا جمیل مظہری جو ہے یہ 1905 میں حسن پورہ سارن میں پیدا ہوئے تھے۔ جمیل مظہری کا جو اصل نام تھا یہ سید کاظم علی تھا اور جمیل ان کا تخلص تھا۔ اگلا سوال ہے، جمیل مظہری کا انتقال کب ہوا؟ جواب ہو جائے گا جمیل مظہری کا انتقال جو ہے یہ 23 جولائی 1980 کو مظفر پور میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، جمیل مظہری نے کس کی نسبت سے اپنے تخلص کے ساتھ مظہری کا اضافہ کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا جمیل مظہری نے اپنے دادا سید مظہر حسن مظہر کی نسبت سے اپنے تخلص کے ساتھ مظہری کا اضافہ کیا تھا۔ جمیل مظہری کے والد بزرگوار کا نام جو تھا وہ سید خورشید حسنین تھا اور دادا کا نام سید مظہر حسن مظہر تھا، اور انہی کی نسبت سے انہوں نے اپنے تخلص کے ساتھ مظہری کا اضافہ کیا تھا۔ جمیل مظہری کے جو دادا تھے سید مظہر حسن مظہر یہ غزل میں نواب جعفر حسین خان کے اور مرثیہ گوئی میں یہ دبیر کے شاگرد تھے۔ اگلا سوال ہے، جمیل مظہری نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جواب ہو جائے گا جمیل مظہری نے ابتدائی تعلیم مدرسہ سلیمانیہ پٹنہ اور موتیہاری ضلع اسکول سے حاصل کی تھی۔ جمیل مظہری نے 1922 میں کلکتہ سے انہوں نے فرسٹ ڈویژن سے میٹرک پاس کیا تھا اور 1928 میں اسلامیہ کالج کلکتہ سے بی اے کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اس کے بعد 1931 میں انہوں نے فارسی اور تاریخ اسلام میں کلکتہ یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اگلا سوال ہے، جمیل مظہری کے شاعری کے استاد کون تھے؟ جواب ہو جائے گا جمیل مظہری کے شاعری کے استاد وحشت کلکتوی تھے۔ اگلا سوال ہے، جمیل مظہری نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کس سے کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا جمیل مظہری نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز صحافت سے کیا تھا۔ جمیل مظہری نے اخبار الہند اور روزنامہ عصر جدید کلکتہ میں کالم لکھ کر انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز صحافت سے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، جمیل مظہری فلمی دنیا سے کب تک وابستہ رہے؟ جواب ہو جائے گا جمیل مظہری 1943 سے 1947 تک فلمی دنیا سے وابستہ رہے۔ جمیل مظہری جو ہے یہ پبلسری آفیسر پروفیسر عبدالبادر اور مولانا آزاد کی سفارش سے مقرر ہوئے تھے۔ جمیل مظہری جو ہے یہ 1939 میں انہوں نے اپنے عہدے سے جب استعفیٰ دینا چاہا تھا تب ڈاکٹر راجندر پرساد کے مشورے پر انہوں نے اس خیال کو ترک کر دیا تھا، اور جب
गांधी जी की गिरफ्तारी हुई 12 अगस्त 1942 को, तो उन्होंने इन अल्फाज के साथ अपना इस्तीफ़ा दे दिया कि शहीदों के खून की रोशनाई में अपना कलम डुबोकर मैं हुकूमत बरतानिया की पब्लिसी नहीं कर सकता। और जब ये बयान इन्होंने दिया तो जाहिर सी बात है ये बाग़ियाना किस्म का बयान था। इस बुनियाद पर यानी इस बयान की बुनियाद पर इन्हें सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला सवाल है, जमील मजहरी की तकर्रुरी उर्दू प्रोफेसर की हैसियत से किस कॉलेज में हुई थी? जवाब हो जाएगा, जमील मजहरी की तकर्रुरी उर्दू प्रोफेसर की हैसियत से पटना कॉलेज में हुई थी। अगला सवाल है, जमील मजहरी को उनकी अदबी खिदमात पर किस इनाम से नवाजा गया? जवाब हो जाएगा, जमील मजहरी को उनकी अदबी खिदमात पर गालिब अवार्ड से नवाजा गया। अगला सवाल है, मिज़राब शहादत जमील मजहरी ने कब तसनीफ़ किया? जवाब हो जाएगा, मिज़राब शहादत जमील मजहरी ने 1951 में तसनीफ़ किया। 1950 में जमील मजहरी की तकर्रुरी जो हुई थी पटना कॉलेज में, और फिर 1951 में इन्होंने मिज़राब शहादत नामी मरसिया तसनीफ़ किया था। इसमें जो है जुम्बिश मेरे ख़ामे अफ़ज़ूं तराज है, इसमें कुल 73 बंद हैं, और फिर इसका मतलब सानी भी इन्होंने लिखा है। अगला सवाल है, मिज़राब शहादत नामी मरसिये में कितने बंद हैं? जवाब हो जाएगा, मिज़राब शहादत नामी मरसिये में कुल 73 बंद हैं। अगला सवाल है, जुम्बिश से मेरे ख़ामे अफ़ज़ूं तराज की मरसिये का ये मिसरा किस शायर का है? जवाब हो जाएगा, मरसिये का ये मिसरा जो है ये जमील मजहरी का मिसरा है। यानी मिसरा यूं है, जुम्बिश से मेरे ख़ामे अफ़ज़ूं तराज की खुलती है आँख उस गिरहे नीमबाज की। ये पूरा शेर है। मुसद्दस की हयात में इन्होंने ये मरसिया लिखा है। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। मरसिये का ये मशहूर शेर किसका है? जवाब हो जाएगा, मरसिये का ये मशहूर शेर जो है ये जमील मजहरी का है। जमील मजहरी ने जो मिज़राब शहादत नामी मरसिया लिखा है, उसी मरसिये का जो इन्होंने मतले अव्वल लिखा है उसमें का ये आखिरी शेर है, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। इसी के साथ आज के हमारे सवालों जवाब खत्म हुए और हमारी यूनिट 2 जो थी यानी जो कि कसीदा मसनवी और मरसिये पर मुश्तमिल यूनिट थी ये हमारी तमाम हो गई। अब इसके बाद हमारी जो तीसरी यूनिट है वो उर्दू गज़ल की यूनिट है, इंशाल्लाह वो हम कल शुरू करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलें। बहुत शुक्रिया।